آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹیاں نہیں 4 تھی. تو آیت مبالغہ کے وقت 3 رخصت ہو چکی تھی. جی اس طرح ہی ہے. تو صرف مولا علی ہی کیوں گئے, حضرت عثمان کیوں نہیں گئے؟ بھئی حضرت عثمان اہل البیت میں نہیں ہے نا, وہ تو رسول اللہ کے داماد ہے نا. اہل البیت وہ ہیں جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے خون یا دودھ کا رشتہ ہے. بیویاں بھی اہل البیت ہیں آنرری طور پہ, لیکن حقیقتاً نہیں, آنرری طور پہ. قرآن میں ان کو اہل بیت کہا گیا. حقیقتاً جو اہل بیت ہیں وہ ہیں جن سے آپ رشتہ توڑ نہیں سکتے. بیوی سے تو آپ رشتہ توڑ سکتے ہیں, اور یہی الفاظ زید ابن ارقم کے ہیں صحیح مسلم میں. جب ان سے پوچھا گیا غدیر خم کی حدیث میں کہ یہ اہل بیت کون ہے, تو ان کا اہل البیت ہیں آل عقیل, آل عباس, آل جعفر اور آل علی. تو انہوں نے پوچھا تابعین نے کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن یہ والی اہل بیت نہیں ہیں. پھر انہوں نے مزید کھولا, جب انہوں نے مزید ان کو قریدا تو انہوں نے کہا نہیں, نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. اب یہ زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ بیوی بعض اوقات کسی کے عقد میں کچھ عرصہ رہتی ہے, پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے, پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے. اگر وہ اہل بیت ہو تو ادھر ہی رہے نا. رسول اللہ کے اہل بیت وہ ہیں جو آپ کے خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل علی. اور یہ بھی سارے وہ ہیں بنو ہاشم جو ایمان لے آئے. اگر ان میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے نا, وہ پھر آل البیت میں نہیں رہے گا. وہ سورہ ہود کے اندر آیا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا, انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اہل نہیں, اس کے اعمال ویسے نہیں ہیں, اس کے عقیدے ویسے نہیں ہیں. کیونکہ میرا اپنا یونیورسٹی میں ایک کلاس فیلو تھا, تو وہ قادیانی تھا, لیکن جو ہے وہ اپنے آپ کو سید کہتا تھا, اپنے نام کے ساتھ لکھتا تھا سید. تو اہل البیت وہ ہوں گے جو اس عقیدے پر بھی قائم ہوں, اسلام نہ چھوڑ چکے ہوئے ہوں. جو عثمان کی شہادت سے فتنہ شروع ہوا وہ اچانک حضرت معاویہ کے دور میں ختم ہو گیا. نہیں, کوئی نہیں ختم ہوا. حضرت عثمان کی شہادت سے فتنہ نہیں شروع ہوا, فتنہ شروع ہے حضرت عمر کی شہادت سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب اسے توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کی مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی, زیرو ٹالرنس تھی. کوئی وظیفے نہیں ایسے لگائے ہوئے تھے کہ لوگ ہارڈر عام ہو جائیں اور مال غنیمت کو مس یوز کرنا شروع کر دیں, جو بعد میں بنو امیہ کے گورنروں نے کیا. تو یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت عثمان سے نہیں فتنہ. یہی تو سب سے بڑی بدماشی ہے ناسبیوں کی کہ انہوں نے آپ کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت سے فتنہ شروع ہے, تاکہ آپ بات کا رخ کسی اور طرف پھیر دیں. سب سے پہلے تو حضرت علی کو گھیڑے میں لے آئیں گے نا. پھر وہ بھائی فتنوں کا آغاز حضرت عمر کی شہادت سے ہوا ہے, وہ اصل میں, اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. یہ باقی جو ہے یہ آپ کے بکواسیات ہیں علماء کے اور بزرگوں کے. ہم جو بتا رہے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب عمر کو توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. اس حدیث کی شرح بھی یہ بیان کر کے بتائیں. 2812 تے کر ہی نہیں سکتے نا, ایسی شرح بیان کرو. بس یہ آپ بات کر کے دیکھیں تو ان کے چہرے کے رنگ بدلنے شروع ہو جائیں گے. کیا یہ فتنہ حضرت معاویہ کی سیاست کا حصہ تو نہیں تھا؟ سیاست معاویہ تو زندہ باد ہے, آپ کو نہیں پتا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی تو کہتے ہیں کہ اللہ کو آنے والے دور کا پتہ تھا, قرآن میں آیا رضی اللہ عنہ رضوا سیماہم وجوہہم. او یار یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں. کلن علی میرا کلپ نہیں ویکھیا تسی؟ کون سی چیز آپ کون سی کہاں جگہ لگا رہے ہیں؟ یہ رضی اللہ عنہ جب آیات نازل ہوئی ہیں نا, یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں, کیٹاگوریکلی نہیں ہے. کیٹاگوریکلی جو چیز آئی ہے وہ سورہ التوبہ کے اندر آئی ہے کہ صحابہ کے 3 گروہ ہیں. اہل ایمان ہے, سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اس کے بعد جو پکے منافق ہیں جن کو اے نبی تم نہیں جانتے, تمہارے ساتھی نہیں جانتے, ان کو اللہ جانتا ہے. تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. سب کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں ہے. ہم تو سب کے لیے دعائیہ کلمات کہیں گے. رضی اللہ عنہ کے 2 معنی ہیں, اللہ ان سے راضی ہو, اللہ ان سے راضی ہوا. جن سے راضی ہوا وہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آیا. باقی جو ہے کلم وعد اللہ الحسنہ, تو ظاہر ہے یہ وعد اللہ الحسنہ انہی کے لیے ہے جو مرتے دم تک ان اعمال کے اوپر اس کریکٹر کے اندر فٹ ان رہے. ورنہ ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں جن کو صحابی چھوڑ کے مرے ہیں
ان کو تو کم از کم رضی اللہ عنہ رہنا چاہیے تھا نا. تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد قبائل مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. حضرت ابوبکر جن قبائل کے خلاف قتال کر رہے تھے رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے. تو رسول اللہ کی زندگی میں وہ کیا تھے؟ صحابی. مسلمان نہیں کہنا اب، کیونکہ آپ کا تو عقیدہ ہے جس نے ایک دفعہ بھی حضور کو ایک نظر دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا تو وہ صحابی. کہتے ہیں نہیں، جب وہ مرتد ہو گیا تو وہ صحابی نہیں رہا. یہ تو ہم سوال ہی نہیں کر رہے، آپ رخ بدل رہے ہیں. رسول اللہ نے جب آنکھیں بند کی ہیں تو ان کو صحابیت کے طور پہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ یہ بتائیں. صحابی کے طور پہ چھوڑا. حضور کی زندگی میں تو انہوں نے کفر نہیں کیا. اب جو بعد میں کر رہے ہیں تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے تو مرتد نہیں ہوئے، صحابیت سے ہوئے نا. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ میرے حوض کوثر پہ آئیں گے، میں ان کی شکلیں پہچان رہوں گا، میں کہوں گا اصحابی، تو میرے صاحب ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. آپ نے فرمایا میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور اس میں بخاری میں الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن سے حضرت ابوبکر نے پھر جنگ کی تھی. حضرت ابوبکر کو ایسے لوگوں سے جنگ کرنی پڑی جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، منکرین زکوٰۃ ہو گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. تو وہ کیا صاحب وہ رضی اللہ عنہ تھے. قرآن تو مکمل ہو چکا تھا نا، نبی الاسلام کے بعد تو کوئی قرآن ایسا نازل نہیں نہ ہوا، وہی کا سلسلہ تو ختم ہے. تو حضور تو اپنے زمانے میں اگر رضی اللہ عنہ کا مطلب آپ جو لے رہے ہیں اس کے مطابق وہ سارے رضی اللہ عنہ ہوتے، تو کدھر گئے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیکنیکلی اہل سنت کے ائمہ کو، محدثین کو پتہ ہیں، انہوں نے کتابوں میں واضح کی ہیں. لیکن بعد والے لوگوں نے شیعہ کی ٹسل کے اندر یہ باتیں چھپائیں. آج جب وہ پبلکلی حدیثیں باہر آنا شروع ہوئی، میری وجہ سے نہیں، نہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. میں تو جواب دے رہا ہوں، ذاکر نائک کو میں نے تو انگلی نہیں کرائی تھی کہ تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے 2009 میں، اس نے کہا نا، میں نے تو جواب دیا. اس وقت یہ سارے وہابی دیوبندی اور اہل حدیث اور بریلوی یہ کام مرے پڑے ہوئے تھے، اس کو جواب کیوں نہیں تھے دے رہے؟ جب میں نے جواب دیا تو اس کو چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ گئے. ٹھیک ہے، میرے پیچھے اس لیے پڑے تاکہ اپنے فرقیاں دی منجی ٹھکوان. پھر میں نے ان کو آر تک چھوڑ کے آیا، میں کہ پھر تک لینے یزید کتوں آیا سی، جتوں نکلیا سی نا یزید اتھے تک پھر میں پہنچیا.